من كل فج عميق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، ایام حج الحمدللہ قریب تر ہو رہے ہیں. تمام دوستوں پر یہ فرض ہے کہ وہ حج کے مسائل کو سمجھیں، یاد کریں اور اس کے مطابق چلیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی حج بس ایک نام ہے، نہیں، حج کے احکامات ہیں. بلکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، مثلاً عیسائی ہیں، وہ کرسمس مناتے ہیں، لیکن کوئی ثبوت نہیں، کوئی بات، چلو کوئی بائبل سے ہی پیش کرتے ہیں، وہ بھی نہیں. یہودی جو ہیں وہ 9 روز مناتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اور آج کل ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، انہوں نے بھی کئی عیدیں بنا رکھی ہیں کہ یہ عید میلاد ہے اور یہ عید معراج ہے، یہ رجبی کی سنت ہے. حالانکہ یہ سب چیزیں جو ہیں بغیر کسی ثبوت. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ حج پہ آئے ہیں. حج ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر قدم جو ہے اس پر اللہ کے قرآن کی دلیل ہے. یہ حج فرض ہے. اللہ نے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حج کی فرضیت بھی قرآن میں ہے. اسی لیے آپ اگر حج میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو اس کا بھی اللہ نے قرآن میں حکم ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اس کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے. صفا مروا دوڑتے ہیں تو اس کا حکم بھی قرآن میں ہے کہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ. اسی طرح عمرہ ہے، اس کا بھی حکم قرآن میں ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اسی طریقے سے قربانی ہے، اضحیہ ہے، مینا میں جانا ہے، تو اس کی بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے جب مینا میں گئے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اب اس خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوگی جب تک کہ آپ راضی نہیں ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے نا، وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی. وہ عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا. حضرت اسماعیل اللہ کے بچے تھے، لیکن نبوت کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی تھی. انہوں نے فوراً کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان، آپ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو بتا دیا کہ یہ خواب نہیں، حکم ہے. ستجدنی انشاءاللہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. میں صبر کروں گا اور اللہ کے
چکاؤں گا۔ اب جو آج ہم قربانی کرتے ہیں، اضحیہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی قربانی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو حکم دیا کہ وہ جنت سے ایک مینڈا لے جائیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری قربانی قبول کر دی ہے۔ اس لیے اس کا بھی قرآن میں ثبوت ہے کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور جو خواب پورا کرتے ہیں ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی قرآن پاک میں ہے، مینا کا جانا بھی قرآن پاک میں ہے۔ مینا کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ عرفات جائیں گے۔ اب حج نام ہی عرفات کا ہے، الحج عرفہ، تو اس کا بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اللہ نے فرمایا آپ جب عرفات سے تم نکلو گے، مزدلفہ کی طرف جاؤ گے تو کہاں آؤ گے؟ مشعر الحرام مزدلفہ میں۔ وہاں بھی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں اور جتنے اوقات ہیں وہ اللہ کی یاد میں گزاریں۔ تو مزدلفہ کا مسئلہ جو ہے وہ بھی الحمدللہ قرآن پاک کے ثبوت ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ مسلمانوں کی جو عید ہے، چاہے وہ عید فطر ہو، اس کا بھی قرآن میں دلیل ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور اگر حج ہے، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز پر قرآن میں حکم دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات میں عمل کر کے دکھلایا ہے، اور آپ کا عمل جو ہے وہ نمونہ ہے۔ ہم احرام باندھتے ہیں کیونکہ حضور پاک نے احرام باندھا، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج دنیا کا کوئی مذہب ہمیں چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن ہم ہر مذہب کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے، ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے، 1,24,000 صحابہ کی دلیل ہے کہ وہ کس طرح احرام باندھا، کیسے طواف کیا، کیسے مینا گئے، کیسی عرفات گئے، پھر غروب کے بعد مزدلفہ آئے، پھر رات مزدلفہ میں رہے، پھر صبح کو مینا آئے، پھر رمی جمرات کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جو ہے، یاد رکھیں اس کے 3 مہینے ہیں، حج جو ہے اس کے 3 مہینے، یاد رکھیں یہ بات، الحج اشہر معلومات، جانے پہچانے ہیں۔ کون سے 3 مہینے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ حالانکہ ذی الحجہ میں 13 تاریخ سے کافی فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں پورے مہینے کو حج کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے حج کے 3 مہینے ہیں، حج کی قسمیں بھی 3 ہیں، حج کی قسمیں 3 ہیں۔ کون سی؟ ایک قران ہے، ایک تمتع ہے، اور ایک افراد۔ لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پاک نے تو ایک حج کیا زندگی میں، یعنی فرض ہونے کے بعد آپ کا ایک حج ہے، اور وہی حجۃ الوداع ہے، تو یہ حج کی 3 قسمیں کیسے بن گئی؟ تو یاد رکھیں کہ یہ ہم لوگوں نے خود نہیں بنائی ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو احرام باندھا ہے وہ قران ہے، اور آپ قربانی کے جانور بھی ساتھ لائے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قران صرف وہی کر سکتا ہے جو جانور ساتھ لے کے آئے. اگر اس کے ساتھ جانور ساتھ نہیں ہے تو وہ قران نہیں کر سکتا. تمتع کر سکتا ہے, افراد کر سکتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں تو لوگ آتے بھی اونٹوں پر تھے اور گھوڑوں پر, پیدل اور جانور بھی ساتھ لے آتے تھے. اب کون جانور لے کر آئے گا؟ ہوائی جہاز لے کے آئے گا جانور. اس کی ٹکٹ بھرے گا کہ اپنی ٹکٹ بھرے گا؟ اب تو اس کو اپنی ٹکٹ نہیں بھری جاتی. اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ لانے کا معنی کیا ہے کہ حج کا جانور جو ہے, ہدی جو ہے وہ ذبح کی جائے حدود حرم کے اندر. مقصد ذبح کرنا ہے. ایک آدمی جانور لے آیا, ذبح نہیں کیا, تو ذبح کرنا اصل مقصد ہے. اب خود لے آئے یا اس کے لیے کوئی اور لے کے آئے, اس پر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلیل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے اور سرکار دو عالم مدینہ منورہ سے تشریف لائے. تو جب ملاقات ہوئی تو حضور پاک نے پوچھا کہ علی تم نے کیا نیت کی ہے؟ اس نے کہا حضور میں تو جب میقات پہ آیا نا, کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا نیت کریں گے. میں نے کہا یا اللہ جو تیرے نبی کی نیت ہے وہی علی کی نیت ہے. میں نے بس یہ نیت کی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو قران کیا ہے, تمہارے ساتھ کوئی جانور بھی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اپنے بھی ہیں, آپ کے لیے بھی میں لے کے آیا ہوں. تو اب اگر کوئی لے کر بھی آئے تو مانا یہ ہے کہ ادائیگی ہوگی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ آپ نے ذبح کیا, جن میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنی عمر کے مطابق اپنے ہاتھ سے ذبح کی, اور باقی 37 اونٹ کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری طرف سے کوئی وکیل بھی ذبح کر دے تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ساری دنیا میں پیسے ہی بینکوں میں جمع کرا دیتی ہے, اور وہ بینک والے جو ہے وہ بعد میں ذبح کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے بہرحال تو قران جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ ساتھ لے آئے جانور یا اس کے لیے کوئی لے آئے. اب اس کے بعد جب حضور پاک تشریف لے آئے, صحابہ سے آپ نے کہا کہ بھئی آپ لوگ اگر جانور نہ ہو تو آپ احرام کھول دیں. اگر جانور آپ کے پاس نہیں ہے, احرام کھول کے تمتع کر لیں تاکہ آرام بھی رہے گا, آسانی بھی رہے گی. تو صحابہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ باقی تو 4 دن رہ گئے حج میں جانے میں, اگر احرام کی پابندی ختم ہو گئی تو پھر آدمی بیوی سے ملتا ہے, اپنی بیوی سے خواہش پوری کر, پھر 10 خیالات لگ جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ تمہیں بار گزرے گا تو میں خود بھی تمتع کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمتع بھی حضور کے فرمان سے ثابت ہے, خود نہیں بنایا گیا. حضور نے فرمایا کہ میں بھی تمتع کرتا, اور اللہ نے اگر مجھے زندگی دی اور آئندہ کوئی حج نصیب ہوا میں بھی تمتع کروں. حج افراد جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج افراد اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے فرض تو ہم پر حج کیا, للہ علی الناس حج البیت, عمرہ تو فرض نہیں کیا, عمرہ تو ایک تابع ہے اس کے. تو لہذا حج افراد بھی ثابت ہے, حج قران بھی ثابت ہے, حج تمتع بھی ثابت ہے. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے جو قران کیا ہے تو افضل قران ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک فرماتے ہیں کہ افضل تمتع ہے, کہ حضور کی تمنا تھی نا کہ میں تمتع کروں گا, لہذا وہ افضل ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے حج فرض کیا ہے تو حج مفرد جو ہے وہ افضل ہے. اس لیے سب کے پاس الحمدللہ دلائل ہیں, اور وہ دلائل بھی قرآن و حدیث سے ہیں, کسی کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے نہیں ہیں. حتیٰ کہ اوقات جو ہیں کہ کن کن وقتوں میں ہم نے ملا جانا ہے, کن کن وقتوں میں ہم نے الفاظ جا, وہ بھی ساری ہمیں تعلیم دی گئی ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ حج کے ایام آنے سے پہلے اگر ہو سکے, آج کل چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ملتی ہیں اور آج کل ٹیلی فون ایسے آ گئے ہیں کہ اس میں بھی سارے
करवा लें किसी से, उसका फायदा ये होगा कि हर दिन का काम देख लिया ताकि आपसे कोई गलती ना हो, आप हज में कोई गलती ना कर पाए। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि अहकामात की अदायगी और हज किस पे फर्ज है, जिसके पास ताकत हो। क्या माना, अपने घर के अखराजात पूरे करने के बाद उसके पास इतनी ताकत है कि वो हज खर्चा भी बर्दाश्त कर सकता है, तो उस पे हज फर्ज है। अगर वो गरीब है, ताकत नहीं है, तो उस पे हज फर्ज नहीं। इसी तरह बालिग नहीं है तो हज फर्ज नहीं है, आकिल नहीं है, पागल है, उस पर भी हज फर्ज नहीं है। तो हज के लिए ये जरूरी है कि आदमी आकिल भी हो, मुसलमान भी हो और साहिब इस्तिताअत भी हो और हज के अखराजात भी बर्दाश्त कर सकता हो। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज को फर्ज किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला से जिंदगी रही इंशाअल्लाह, तो अब रोजाना कोई ना कोई हज का हम मसला बयान करेंगे और फिर आखिर में 5 दिन जो है उनकी तरतीब के साथ बयान कर देंगे कि पहले दिन आपने 8 को क्या करना है, 9 को क्या करना है, 10 को क्या करना है, 11, 12 को क्या करना है और 13 को क्या करना है। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी सीयत आफियत अता फरमाए, जो तकलीफें हैं वो दूर करे ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूं। और अल्लाह हम लोगों के दुरूस को कबूल भी फरमाए और मकबूल भी फरमाए।